السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں ماشاءاللہ سب خیریت سے ہوں گے اور سب کے روزے ماشاءاللہ بہت بہترین گزر رہے ہوں گے۔ تو آخری ہفتہ ہمارا تھوڑا شدید تھا، ابھی جا کے 2 دن ہوئے، ذرا ہلکی پھلکی کافی علاقوں میں بارش ہوئی ہے اور موسم بھی کافی خوشگوار ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک گل داؤدی کی گرمیوں میں آپ نے کیسے کیئر کرنی ہے، کیسے اسے بچانا ہے، کیسے سنبھالنا ہے، کیا ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں، وہ سارا کچھ جو میرے نالج میں ہوگا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور اگر آپ کو اس کے بارے میں کچھ اور جو باتیں میں ایڈ نہ کر سکوں وہ آپ کومنٹس میں لازمی ایڈ کر دیجیے گا تاکہ سارے لوگ اس سے مستفید ہوں۔ تو سب سے پہلے زیادہ تر لوگ جو ہیں گل داؤدی کو اس لیے لائک نہیں کرتے کہ اس کو پورا سال سنبھالنا پڑتا ہے، بڑی کیئر کرنی پڑتی ہے، ادھر رکھ ادھر رکھ، یہ کر وہ کر رپورٹ کر، جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم اسے پسند نہیں کرتے اور سال میں ایک دفعہ پھول دیتی ہے۔ لیکن جب یہ پھول دیتی ہے تو ساری ٹھیک ہے پریشانیاں، ساری مجبوریاں، ہر چیز بندے کو بھول جاتی ہے اور بندہ خوش ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کو پھولوں کی ملکہ کہا جاتا ہے، شہزادی کہا جاتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ رنگ ہیں۔ گلاب کے بعد یہ سب سے زیادہ پسند کی جانے والی ایک چیز ہے میری نظر میں۔ تو گل داؤدی کو فل گرمی میں، ابھی تو اپریل ہے تو ابھی بھی کوئی شدت تھی گرمی کی، لیکن اب ذرا موسم بہتر ہے۔ یہ آپ دیکھتے جائیں، یہ پھول بھی انہوں نے نکالے ہوئے ہیں، کچھ کافی پودے میرے کلیوں پہ ہیں اگین، کیونکہ موسم ٹھنڈے ہونے کی وجہ سے۔ تو ابھی جیسے گرمی پڑنی ہے، شدید ہونی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کوئی بھی شیڈی ایریا ڈھونڈ لینا، ٹھیک ہے، جہاں پہ ہلکی پھلکی، ٹھیک ہے، انڈائریکٹ سن لائٹ لازمی آئے۔ بالکل اندھیرے میں، بالکل چھاؤں میں نہیں رکھنا، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ اس کو روٹ راٹ لگے گا، فنگس لگے گی، یا بلیک تیلا، وائٹ تیلا، کچھ بھی اس طرح کی اس کو بیماری وغیرہ لگے گی اور آپ کے پودے مر جائیں گے، نیچے سے اس کی روٹس جو ہیں وہ گل جائیں گی۔ تو سب سے مین چیز ہے آپ نے اسے انڈائریکٹ سن لائٹ میں رکھنا ہے۔ بہتر ہے کہ آپ گرین نیٹ کے نیچے رکھیں، اگر آپ کے پاس گرین نیٹ نہیں ہے تو پھر کسی بھی شیڈ یا کوئی درخت ہو آپ کے گھر میں کہیں بھی، اسے رکھ دے جہاں پہ آپ کی جو دھوپ ہے وہ فلٹر ہو کے آئے اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ میں بھی یہ آپ کو پوائنٹ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ تو دوسری جو چیز ہے وہ اس کی واٹرنگ ہے۔ واٹرنگ آپ نے نارمل کرنی ہے، زیادہ بھی نہیں دینا، کم بھی نہیں دینا۔ تو زیادہ واٹرنگ کریں گے آپ کو پتہ ہے اس کو روٹ راٹ لگے گا۔ اور مین جو چیز ہے بارش، بارش کے زیادہ پانی سے زیادہ مقدار سے آپ نے اسے محفوظ کرنا ہے۔ تو محفوظ کیسے کرنا ہے، بس اس کے اوپر ڈائریکٹ بارش نہیں پڑنے دینی، ہلکی پھلکی بارش ہوتی رہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن جو زیادہ مونسون میں زیادہ بارشیں ہوتی ہیں اس ٹائم کافی نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ جگہ دیکھیں، یہ میں نے اس کے لیے خالی کی ہے ماشاءاللہ، آپ کے سامنے ہی ہے کتنی، بالکل یہ جامن کا ایک درخت ہے اس کے نیچے یہ جگہ۔ تو یہاں پہ میں اب اس کو ساری کو شفٹ کروں گا، یہ ہمارے پیارے پیارے ہینگنگ پلانٹس، تو ماشاءاللہ کتنے پیارے سے گرو ہو رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی میں ویڈیو بنا رہا ہوں، ٹاپ 10 ہینگنگ پلانٹس جو میرے فیوریٹ ہیں۔ تو ایک اور چیز یہ، جو اوپر سے پتے گر رہے ہیں ان کو بھی میں کلیکٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر رکھ کے اس میں پانی کی نمی دیتا رہوں گا اور اس کو پریس کرتا رہوں گا، تو یہ گل سڑ کے بعد میں گل داؤدی میں ہمارا ساتھ دے گی۔ تو یہ جگہ آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ ہلکی پھلکی شعاعیں آ رہی ہیں، تو یہاں پہ مجھے پتہ ہے کہ یہاں پہ گل داؤدی نے بہت اچھے سے سروائیو کرنا ہے۔ اور تیسری چیز، آپ نے اس کے اوپر 1 مہینے بعد، 15-20 دن بعد بھی کوئی نہ کوئی سپرے جو ہے فنگی سائڈ کا اور بیماریوں کے اٹیک کا کوئی اس طرح کی چیز آپ نے اوپر لازمی سپرے کرتے رہنا ہے تاکہ آپ کے پودے ہیلدی رہیں۔ اور سب سے مین چیز وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کی پروننگ کرتے رہنا ہے۔ پروننگ کیسے، کہ آپ نے اس کو زیادہ ہائٹ میں نہیں جانے دینا، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ پودا اب ہائٹ میں جا رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس کو تقریباً 1 فٹ 8-10 انچ رکھ کے اس کو کاٹتے رہیں، تاکہ یہ آپ نے یہ عمل تقریباً کرنا ہوتا ہے اگست تک، مونسون تک، پھر اس کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ اور جتنی زیادہ آپ پروننگ اینڈ پنچنگ کریں گے اس کی جو گروتھ ہے
पौधे का साइज़ है उतना ज़्यादा बढ़ेगा, उतनी उसके ऊपर ब्रांचेस ज़्यादा निकलेंगी। तो जितनी ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी उसी हिसाब से इसके ऊपर फ्लावर्स होंगे। तो अनकरीब हाउ टू गेट 1000 फ्लावर फ्राम, ठीक है, क्राइसेंथीमम या गुले दाउदी, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। और ये पूरी एक सीरीज़ होगी, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो आपको इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा। और मेरे पास गुले दाउदी की कलर्स भी इंशाल्लाह आपको अवेलेबल हो जाएंगे जल्दी। तो जिस जिस बंदे ने अपना ऑर्डर बुक करवाना हो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कहीं भी। तो वो अपना ऑर्डर बुक करवा सकता है। सिर्फ उन्हीं का ऑर्डर बुक किया जाएगा जो मुझे आके अपना नाम एंड एड्रेस अपना लिखवाएंगे और बताएंगे कि हमारे लिए इतने प्लांट्स इस कलर के रख दीजिए, तो उन्हीं का ही लगेगा। क्योंकि ये चीज़ें मेरे पास खुद हर पौधे हर कलर का तकरीबन एक एक दो दो प्लांट्स हैं, तो उसी हिसाब से फिर मैं ग्रो करता हूँ। क्योंकि एक पौधे ने 3-4 कटिंग्स ही देनी होती हैं एक एक महीने बाद, तकरीबन 2 महीने में। तो फिर जो मखसूस लोग होंगे मैं उन्हीं को ही वो सेंड करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, और सीखने को आपको कुछ मिला होगा। इसमें कोई और चीज़ अगर आप ऐड करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा, ताकि मेरे भी नॉलेज में इजाफा हो और बाकी लोगों के भी नॉलेज में इजाफा हो। और सब मेन चीज़ है ईदी। ईदी आपने क्या देनी है, जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिन्होंने वैसे ईदी भेजनी है वो मेरे अकाउंट में भेज दीजिएगा। और दूसरी बात, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये आपकी तरफ से मेरे लिए एक ईदी हो जाएगी, इससे बढ़ के कोई खुशी की बात नहीं होगी। तो दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। सबको बहुत बहुत मुबारक जिन लोगों ने रोज़े रखे, ठीक है। अल्लाह ताला उनकी इबादतें, उनके रोज़े, तरावियाँ, नमाज़ें सब कुछ कबूल फरमाए और सबको खुश व खुर्रम रखे, आबाद रखे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।